ابھی ہم نے کوئی درخواست نہیں دی ہے، صحافیوں کے درخواست میں مقدمہ درج ہوا ہے. اس کا یہ طریقہ کار ہے، پرانی واردات ہے. لوگوں کی پگڑیاں اٹھانے کے بعد پیر پکڑتا ہے، معافیا مانگتا ہے تو خان صاحب اس کے بعد پھر وہی حرکتوں پہ آ جاتا ہے. آپ معاف کر دو، ہم تب بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ نان معاف کرو، ہم تب بھی آپ کے ساتھ ہیں. میں اس موقع پہ ڈپٹی کمشنر ایس پی صاحب سے التجا کر رہا ہوں، اس کو فی الفور چیئرمین مارکیٹ کمیٹی کے عہدے سے سبکدوش کیا جائے. اس کے خلاف ایف آئی آر ہو چکی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے پیر مال کے ایک مایہ ناز صحافی جو کہ الیکٹرانک میڈیا کا بانی صحافی ہے، پیر مال کا ان کے خالد، یہ اس وقت اس سے صحافت سے مسلط ہے جب یہ کیمرہ اور یہ مائک ابھی شروع نہیں ہوا تھا. اس پہ میرٹ پہ عمل کیا جائے. آپ معافی دینا چاہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہماری معافی ہم نے اپنا کیس اللہ کی عدالت میں بھی دائر کر دیا ہے اور پیر مال کے لوگوں کی عدالت میں بھی دائر کر دیا ہے. وہ معافی ایسے نہیں ہوگی مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے سے سبکدوش کیا جائے. میں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوں، جو کوئی حقدار ہے، کوئی ذمہ دار ہے، مار افضل سڑگانا اس کو بنا دے، چوری سلطان کو بنا دے، مار ممتاز کو بنا دے. میاں خالد صاحب رہے ہیں 2-3 دفعہ پہلے، حالانکہ یہ اتنے شوقین نہیں، کسی کو بنا دے معزز آدمی، سبکدوش کیا جائے. ورنہ ایک تحریک شروع ہوگی، مختوم علیزہ شاہ مرحوم میرا لیڈر تھا، اس کی قبر سے تحریک شروع ہوگی، ناصر نگر سے، اس کے گیٹ سے شروع ہوگی اور وہاں سے شروع ہوتے ہوئے مارکیٹ کمیٹی کے دفتر تک پہنچے گی. پھر بھی نہ سنی گئی لاہور تک جائیں گے. اور میں انتظامیہ کو ٹائم دے رہا ہوں رمضان شریف کے تقدس کی وجہ سے. اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ وہ بھی سن لیں. میں ان کی بات اس لیے نہیں کر رہا، میں اسسٹنٹ کمشنر سے احتجاج کرتا ہوں. جب اس نے پہلی کرپشن کی سبزی منڈی میں یہ پکڑا گیا، آپ کے نوٹس میں ہے، سیکٹری مارکیٹ کمیٹی نے آپ کو بتایا کہ یہ کرپشن کر رہا ہے، آپ نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا. آپ یہاں پہ کسی کی اسسٹنٹ کمشنر نہیں ہے. You are the part of the system of the Imran Khan government. You have to support on merits. Action لو. اس کا بیٹا اور اس کا جو بدماش رکھا ہوا ہے وہ سبزی منڈی سے لیتا رہا ہے. ابھی یہ دکانیں سیل ہیں، کل کسی نے اس کی سیل توڑ دی ہے، یہ بھی اب کے خالد کا قصور ہوگا. میں ذاتیات پہ نہیں جاتا، یہ منشیات فروشی کو بھی اس نے فروغ دیا پیر مال میں. اس نے وابڈا کے جنریٹر تارے ساری دنیا کو پتہ ہے. میں ذاتیات کی بات نہیں کرتا. ابھی کل اور پرسوں اس کا برادر نسبتی منشیات فروشی میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے. مارکیٹ کمیٹی سے چیئرمین سے فی الفور سبکدوش کیا جائے. عید کے بعد باقاعدہ ہم سب دوستوں کی احباب کی اجلاس ہوگا، جلسہ عام ہوگا، جس میں فیصلہ کریں گے کہ آئندہ کا لاہے عمل کیسے ہم نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے. وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمارا احتجاج کہاں سے شروع ہوگا اور کہاں تک لے کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر ان اللہ علی کل شیء قدیر. امن کمیٹی کا ممبر شیفا کبار، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو وہاں سے بھی نکالو. مثال کی کمیٹی ہے، امن کمیٹی ہے. یہ اس حوالے سے جا کے منشیات فروشوں کی، چوروں کی، ڈکیتوں کی سرپرستیاں کرتا ہے. میں جو الزامات لگا رہے ہیں الزامات نہیں ہے، میرے پاس الزامات کی ایک لمبی فہرست ہے. جاؤ دکھانا روڈ پہ عظیم صحافیوں، پیر مال کے صحافیوں صبح کے حق کی لڑائی لڑ رہے ہو، ایک دفعہ اور وزٹ کر لو. بس یہ پلاٹ 1 ایکڑ رقبے پہ قبضہ کیا ہوا ہے. کوئی بات غلط ہو میں اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں. 1 ایکڑ قبضہ کیا ہوا ہے. ذوالفقار ٹاؤن مربع نمبر 2 مربع نمبر 3 علیزہ ٹاؤن. اچھا جی، سولنگ سے اینٹیں اکھاڑ کے پورے ٹاؤن سے وہ لے گئے. اور میں اس موقع پہ اپنے قائد میجر احمد نواز صاحب جو اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہیں، مار ممتاز سلطانہ درخواست کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اس کو اجاگر کیا جائے. ایک باقاعدہ ضلعی لیول پہ بے شک کوئی ایسی تحقیقاتی ٹیم بنا دی جائے جو دیانتدار لوگوں پہ مشتمل ہو. میرے صاحب یہ جو قبضے کیے ہوئے ہیں خان جوان میں ہے، عریضہ ٹاؤن میں ہے، یہاں پر ہے، غلہ منڈی میں اب یہ لاکھوں کروڑوں روپے کی پہلے میں بتا وصول کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ کمیٹی تشکیل دی جائے. اور میں آخر میں پھر اپنے پیر محل کے
عظیم صحافیوں کا خاص طور پہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے بڑی ہمت جرأت کے ساتھ اپنے اتحاد کے ساتھ اس شیف قمار کے خلاف جو سید کٹائی ہے، آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں پیر مال کے ان شہریوں کا مشکور ہوں جنہوں نے سوشل میڈیا پہ، پریس میں، الیکٹرانک میڈیا میں ہماری کردار کشی کرنے پہ چوری سلطان صاحب جن لوگوں نے، میرے خیال میں ایک آدمی بھی نہیں ہوگا، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ ہمارا حوصلہ ہے، فکر نہ کیجیے گا، پیر مال کی قیادت شیف کمار کے ہاتھ میں نہیں جا سکتی، بلیک میلر کے ہاتھ میں مقابلہ کریں گا۔ چوری سلطان ہوگا، پیچھے ہوں گے، کوئی اور شریف آدمی ہوگا، پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، میاں خالد صاحب ہوئیں گے، جوید جائش ہوئے گا، کوئی بھی ہو جائے۔ احمد نواز صاحب بات کریں گے، مار افسر سرگانہ صاحب بات کریں گے، چوری سلطان کریں گے، راز باقی کو بات کرنا چاہیں۔ تھینک یو ویری مچ ہوگا، مجھ سے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ میرے اور میرے دوستوں کے خلاف جو خبر آئی ہے وہ ساری سیاسی بنیاد پر ہے، کیونکہ مجھ سے 2 دفعہ الیکشن ہارا۔ میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ پہلا نمبر بھائی خالد صافی کا تھا، اس نے اپنی درخواست گزاری، وہ پرچہ ہو گیا۔ ہم تمام صحافی، پورا شہر صحافی برادری کے ساتھ ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی خالد صاحب کہیں گے فیصلہ آباد چلیں، لاہور چلیں، وزیر اعلیٰ کے پاس چلیں، میں خود ٹائم لے لوں گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ دوسری بات، ہم اس کو جو اس کا حامی ہوگا شہر میں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے۔ فیصلہ آباد کی سلاخیں اس کا انتظار کر رہی ہیں، میں ایسے محکمے میں درخواست دوں گا جو ان کی فیملی کو اٹھا کر لے جائے گا۔ میں شفقت صاحب، میجر صاحب، تمام دوستوں، پریس سپورٹر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم اس کو کڑی سزا دیں گے اور کبھی بھی شہر کا باسی نہیں بننے دیں گے، جہاں آیا ہے وہاں ہی چلے جائیں۔ سونیا بی بی اور ریاض فتح کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان کی حمایت کریں گے، ہم کبھی بھی زندگی میں ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اتحاد کی طرف سے میں صحافیوں پر جو شریفہ کمار اور اس کے ساتھیوں نے غنڈہ گردی کی کوشش کی ہے، اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور میں ڈی سی ٹوبہ ٹیک سنگھ سے اور ڈی پی او وقار عظیم قریشی سے اپیل کرتا ہوں کہ ان گنڈا عناصر کے خلاف فوری کارروائی کی جائے، بلا امتیاز کارروائی کی جائے۔ اور میں سونیا بی بی سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ راوی بلٹ سے آپ 12,000 ووٹوں سے جیتی ہیں، اور آپ ایک کمار کی خاطر اپنی سیٹ کو ہمیشہ کے لیے لوز کرنا چاہتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ گندے آدمی جس کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے۔ ہم پورے راوی کے سیال فیملی، ہمارا 22,000 ووٹ ہے، پوری سیال ایسوسی کی طرف سے میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اور میں جو یہ ویڈیو انہوں نے وائرل کی ہے سلطان، اس میں شفقت رسول میرا بھائی ہے، ان پر ریاض اپنا دلتانہ صاحب وغیرہ کی جو کردار کشی کی، اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں، پرزور راوی۔ اور ہم انشاءاللہ اگر آپ نے اس کو چیئرمینی سے نہ ہٹایا تو آپ ناصر نگر سے لے کر پیر محل تک ہم جلوس نکالیں گے، دھرنا دیں گے، مر جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ راوی کے ساتھ زندہ باد۔ میں اس کی تفصیل میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے یہ ویڈیو بنائی گئی اور جو الفاظ شریف کمار نے استعمال کیے، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی گھٹیا ذہنیت ہونے کی وجہ سے اس نے یہ سارا کام کیا۔ آج تک میں نے ایسا ہوتا کہیں بھی نہیں دیکھا۔ پرزور مذمت کرتا ہوں۔ یہ شخص
گھٹیا ذہنیت کا مالک ہے. اس کے بارے میں جو کچھ شفقت رسول بتا چکا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں. آپ سب اس بندے کے بارے میں جانتے ہیں. مجھے یہ بھی افسوس ہوا ہے کہ جو اس نے ویڈیو بنائی اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورا گینگ ہے اس کے پیچھے جنہوں نے باقاعدہ اس ویڈیو کو ایک تشکیل دی, گرافکس بنایا, اس میں تصویریں لگائیں اور پھر اس کو وائرل کیا. تو میں انتظامیہ سے خاص کر کے ڈی پی او صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کی ایک ڈیٹیلڈ انکوائری کریں تمام کو پکڑیں اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان سب کو سزا دی جائے. ایک شخص غلط الزام تراشی کرتا ہے, لوگوں کی کردار کشی کرتا ہے, ایک گھنونا جرم کیا اس نے, لیکن اس کے ساتھ جن لوگوں نے اس کو باقاعدہ پلان کر کے اس کی ویڈیو بنا کے لوگوں کی تصویریں لگا کر اس کو وائرل کیا, وہ لوگ بھی اس جرم میں برابر کے ملوث ہیں اور وہ لوگ بھی قابل سزا ہیں. کہ اس میں کچھ لوگوں نے سیاسی مفاد اٹھانے کی کوشش کی. بہرحال مجھے اس چیز پر بہت غم ہوا ہے, دکھ ہوا ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے تھوڑی ہے. سونیا بیٹی کی تصویر لگانا بہت غلط تھا, لیکن یہ ایک خاص معنی رکھتی ہے یہ بات. جس نے بھی یہ کیا اس نے بڑی پلاننگ سے یہ کیا اور وہ ایک اکیلا بندہ نہیں ہے, کافی سارے لوگ اس میں ملوث ہیں. تو میں یہ انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کی پوری تفصیلی انکوائری کی جائے اور اس کی جڑ تک پہنچا جائے کہ کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں. جو بھی ملوث پائے جائیں ان کو قرار واقعہ سزا دی جائے. پارلیمنٹیرین سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, ایم این اے صاحب سے بھی, ایم پی اے صاحبہ سے بھی, کہ مہربانی کریں اس شخص کی سپورٹ میں نہ جائیں. اگر آپ اس کی سپورٹ کریں گے تو آپ لوز کریں گے, آپ لوز کریں گے, بری طرح لوز کریں گے. آپ کی اپنی شہرت بھی خراب ہوگی. میری ریکویسٹ ہے ایم این اے صاحب سے بھی اور ایم پی اے صاحب سے بھی کہ مہربانی کریں اس میں ملوث نہ ہوں, بلکہ جن کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور میک شور کریں کہ یہ شخص جو ہے اس کو سزا ملے. جو اس کے پیچھے باقی گروپ ہے وہ بھی پکڑے گئے, ان کو بھی سزا ملے, اور اس کے پاس جتنے بھی عہدے ہیں وہ اس کو فارغ کیا جائے. اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. یہی ہے کہ یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے کلچر میں ایک بہت غلط قسم کی روایت ڈالی گئی ہے. لوگوں کے خلاف غلیظ الفاظ استعمال کرنا انتہائی گھٹیا ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے. صحافی صاحبان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک بہت اچھا کردار ادا کرتے ہیں, ہر چیز کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور آپ حق سچ کے لیے بات کرتے ہیں. آپ یہ اپنے کردار کو جاری رکھیں اور اس خصوصی طور پر جو یہ معاملہ ہے اس کو آپ پوری طرح کوریج دیں تاکہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچیں. شکریہ. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے, جیسے میرے صاحب نے کہا اس میں جو بھی ملوث ہے اس کی کوئی سیاسی سازش بھی ہے, کسی کے کوئی نہیں ہے. اس کو وہ خود ٹیک اپ کرے جی. جہاں کا سیشن جب میری عدالت کا سرفراز کا ٹوپر کا یہ تو معمولی واقعہ نہیں ہے. اگر ایک شہر میں امن خراب ہوا پورا ضلع کا امن خراب ہوگا. میں ایسے بات نہیں کر, دھمکی نہیں دے رہا, ابھی کنٹرول کر رہے ہیں, بڑے حوصلے سے گزر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں شریف آدمی کی پگڑی اچھالے جائے اور ایسا گڈا آدمی پگڑی اچھالے, وہ ہم کیسے اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہے ہیں؟
میری شاہد جب صاحب عدلیہ کا جو ضلع کے سربراہ ہے ان سے بھی اپیل ہے، ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او صاحب اپنے طور پہ نوٹس لیں، ہم سے درخواست، اس میں درخواست کون سی دیں گی؟ وائرل ویڈیو پورے پاکستان میں لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر ضرورت پڑی درخواست کی، ہم درخواست دینے کے لیے چوری سلطان کے ساتھ باہم مشاورت ہو گئی. یہاں پہ ہمارے وکیل بھی ہے، میرا اپنا بیٹا وکیل ہے، شاہ زیب ایڈوکیٹ ہے، کسان رسول ہے. جیسے ہم یہ فیصلہ کریں گے، مشاورت کریں گے، درخواست دینی پڑے گی تو درخواست بھی دیں گے.